حضرت سرور سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی اپنے اب جو اس کے بعد ایک فیز آتا ہے کہ اپنے آبائی علاقے شاہ کوٹ واپسی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جو دشمنی کا معاملہ آپ کے رشتہ داروں کا تھا وہ اپنے عروج پہ نظر آتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کی شہادت ہوتی ہے، آپ کے گھر والوں کی شہادت ہوتی ہے۔ آپ نے سارا منظرنامہ ذرا ہمیں بتانا ہے، اور خاص طور پہ آخر میں جو آپ کے قیمتی ارشادات ہیں بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، اگر اجمالاً آپ کی حیات طیبہ کو دیکھیں نا تو تمام واقعات وہ تسلسل جو ہے ان کا وہ عکس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا۔ سبحان اللہ۔ اور اگر ہم اس کو یوں اس جملے میں کہیں کہ شاہ کوٹ سودرا دھونکل نگاہ کا لکھ داتا سخی سرور جو تھا اس کی حیات عکس تھی کائنات کے سخی سرور صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، کیا اچھی بات، بے جا نہ ہو، کیا اچھی بات۔ کیوں؟ اگر آپ یہ دیکھیں رشتہ داروں کا ظلم دیکھیں تو قریش کا ظلم یاد آتا ہے۔ بالکل شاہ کوٹ سے ہجرت کو دیکھیں تو مکہ مکرمہ سے حضور کی ہجرت یاد آتی ہے۔ قدرت کے باوجود رشتہ داروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمیں فتح مکہ یاد آتا ہے۔ گھنو خان کے پاس جب آپ جا رہے ہوتے ہیں بادل جو ہیں وہ سایہ کیے ہوئے ہوتے ہیں تو اس وقت میسرہ جو حضرت خدیجہ کا غلام تھا اس کا بادل کو دیکھنا یاد آتا ہے اور پیغام نکاح دیتے ہیں۔ اور چشمہ کو عصا سے جاری کرتے ہیں تو مدینہ منورہ کے وہ جو چشمے ہیں شفا والے وہ یاد آتے ہیں۔ سوکھی لکڑی گاڑتے ہیں تو وہ سرسبز درخت بن جاتا ہے۔ گایوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں دودھ آتا ہے تو معبد کی بکریاں یاد آتی ہیں۔ اور سخاوت تو انفق یا بلال ہو کہ اے بلال خرچ کرو، اور ذی عرش اکلالا اس سے ڈرو نہیں عرش والے سے کہ وہ کم کرے گا۔ اور جو تکمیل ہونی تھی وہ کربلا میں جو تکمیل ہو رہی ہے حضرت امام حسین کے حضور کے نواسے کی اس سے تو اب تکمیل ہوتی ہے جو آپ واپس شاہ کوٹ میں آتے ہیں۔ بغداد سے لاہور سودرا دھونکل سے ہوتے جب شاہ کوٹ میں پہنچتے ہیں تو وہ رشتہ داروں کو دوبارہ وہ دشمنی یاد آ جاتی ہے، آپ کی غیر معمولی شہرت مقبولیت کو دیکھتے ہوئے اور زمین کے غم کو دیکھتے ہوئے وہ دوبارہ آپ کو تکالیف دینا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کے والد والدہ بھائی ان کا وصال ہو جاتا ہے، ان کے مزارات یہیں شاہ کوٹ میں ہوتے ہیں۔ پھر آپ یہاں سے ہجرت کر جاتے ہیں، سخی جو نگاہ کا علاقہ تھا دیجی خان کی طرف درغازی خان کی طرف موجودہ جو ہے وہاں اس طرف آپ ہجرت کر جاتے ہیں۔ اور وہاں جب آپ یہ ہجرت کر رہے ہوتے ہیں نا شاہ کوٹ سے تو آپ بار بار شاہ کوٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کلمہ مبارک جنید بھائی ہمیں یاد آتے ہیں کہ جب حضور مکہ مکرمہ کو دیکھتے تھے نا تو آپ فرماتے تھے اگر یہاں کے رہنے والے نہ نکلتے ما خرج تو من کے تو اے مکہ میں تم سے یہاں نکلتا نہیں، تم سے تو مجھے بہت محبت ہے۔ آپ کو بھی شاہ کوٹ سے ایسی محبت تھی۔ پھر آپ اپنے بیوی بیٹا اور جو سید سراج الدین تھے اور آپ کے بھائی سید عبد الغنی جن کو خان ڈھوٹا کہتے تھے ان کے ساتھ آپ نے نگاہ کے علاقے میں کوہ سلیمان کے دامن میں آپ جا کے وہاں پہ اللہ اللہ شروع کرتے ہیں، ذکر شریف شروع کرتے ہیں۔ لیکن جس طرح قریش مکہ نے حضور کو مدینہ منورہ میں بھی چین سے نہ بیٹھنے دیا نا تو آپ کے جو رشتہ دار تھے انہوں نے بھی آپ کو وہاں نگاہ کے علاقے میں پہاڑوں میں بھی آپ کو چین سے بیٹھنے نہ دیا۔ ایک بڑا لشکر لے کر بدر خندق احد کی طرح وہاں پہنچتے ہیں۔ پہلے آپ کے بھائی جو سید عبد الغنی ہیں وہ نگاہ سے 10 کلومیٹر دور بیٹھے ہوتے ہیں اپنے ذکر شریف میں تو وہاں جا کر ان کو بے دردی سے شہید کرتے ہیں، اور پھر وہاں پہنچ کر جہاں پہ حضرت کا قیام ہوتا ہے اس وقت ان کے آنے سے پہلے آپ نے اپنے خادم سے کہا شیخ گاڑا سے کہ گھوڑے پر زین رکھ دو۔ اس نے گھوڑے پر زین رکھی، آپ نماز میں مشغول ہو گئے۔ اتنے میں یہ لشکر پہنچتا ہے، آپ گھوڑے پہ سوار ہو کے کربلا کی وہ یادیں ہمیں تازہ کرتے ہیں، اور اکیلے جو ہیں آپ ان سے لڑتے ہیں، آپ بھی شہید ہو جاتے ہیں، آپ کی بیوی بھی شہید ہو جاتی ہے، آپ کا بیٹا بھی شہید ہو جاتا ہے 577 ہجری میں۔ تو شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کی کشائی۔ اور آپ کے جو وہ ارشادات کے ہم آتے ہیں تو مومن کے بارے میں آپ بہت خوبصورت بات فرماتے ہیں
کہ مومن وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سخی ہوتا ہے، اس کے اور اللہ تعالی کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، اور مومن وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی دل آزاری سے ڈرتا رہے۔ اللہ اکبر۔ اور اخلاص اگر عمل میں نہیں تو ایسا عمل جو ہے وہ فضول کی مشقت ہے، اللہ، کہ اس سے تو بہتر ہے بندہ عمل نہ کرے اگر اس میں اخلاص نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور سلوک کے بارے میں فرماتے ہیں سلوک کی انتہا معرفت ہے، اور معرفت کی انتہا کیا ہے؟ وہ کوئی نہیں ہے۔ آپ نے جو آخری میں جملہ کہوں، آپ فرماتے تھے فانی سے خود ہو جاؤ اور باقی بدوست ہو جاؤ۔